اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ رعد آیت نمبر 15 سورہ رعد گزشتہ دونوں رکوع میں اللہ جل شانہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ کل کے درس میں اللہ جل شانہ کے علم کے بارے میں تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کی ایک ایک ذرے کے بارے میں ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں ہے، اس کا علم سے کوئی باہر نہیں ہے، اور رات کے اندھیرے کے اندر ہو یا دن کی روشنی کے اندر ہو، کوئی خفیہ بات کرے کوئی اعلانیہ بات کرے، ساری چیزیں اس کے علم میں کل شیء علمہ بمقدار۔ اور ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَةٍ کہ فرشتے رات یہ چیزیں ساری اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتے جس کو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو، جو اپنے آپ کو خود تبدیل نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی طرف عنابت دکھائے، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائے، تب اللہ جل شانہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے۔ آج کی آیات یہ بھی توحید باری کے متعلق ہے، اور آج کے جو سبق ہے اس میں اللہ جل شانہ نے توحید اور کفر، مشرک اور مومن کو مثال دے کر سمجھایا کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ شروع میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کے لیے عاجز بھی ہے، تابع بھی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے طوعاً و کرہاً، خوشی اور ناخوشی سے، خواہ اس کی خواہش ہو نہ ہو، دل چاہے نہ چاہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اور زمین و آسمان کا رب یہ اللہ ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذرًّا ولا نفعًا ولا ضرًّا کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ جن معبودوں کو یہ شریک کرتے ہیں اپنے گمان کے مطابق، جن کو بھی شریک کرتے ہیں، خواہ وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، خواہ وہ لکڑی کو پوج رہے ہیں یا کسی جاندار چیز کو پوج رہے ہیں، تو وہ چیزیں خود اپنے نفع کی مالک نہیں ہیں، اب اپنے نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہیں۔ وہ خود جب اپنے ذات کی مالک نہیں تو آپ کو کیا وہ نفع اور نقصان پہنچا سکے؟ وہ آپ کو تب نفع دے سکیں جب وہ خود اس کے پاس نفع اور نقصان کے اختیار ہو، اپنے آپ کو نفع دے سکے، پھر کسی اور کو نفع جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ جو اپنے آپ کو ہی نفع نہیں دے سکتا، وہ خود غیروں کا محتاج ہو، اپنے ناک کے اوپر اگر مکھی بیٹھی ہو تو یہ بت اس کو نہیں اڑا سکتے، اس اپنی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے، یہ اوروں کی مشکل اور پریشانی کو کیا دور کریں؟ قُلْ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں، جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں، طوعاً خوشی سے، کرہا ناخوشی سے، وَظِلَالُهُمْ اور ان کے سائے بھی، بالغدو والآصال صبح و شام یہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے من رب السماوات والارض زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ قل آپ ہی جواب دیں، کہیں اللہ ہی ان کا رب ہے۔ قل افاتخذتم آپ کہہ دیں افاتخذتم کیا تم بنا لیتے ہو من دونہ اولیاء اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا کہ وہ اپنی جان کے بھی نفع کے اور نہ نقصان کے مالک ہیں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر آپ کہہ دیں، پوچھیں ان سے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والے یہ دونوں درجے میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف اندھا ہے، ایک طرف دیکھنے والا ہے، دونوں کا نفع الگ ہے، دونوں کا نقصان، ان دونوں کی حیثیت ہی الگ الگ ہے۔ ایک طرف مشرک ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے اندھا ہے، ایک طرف مومن ہے جو اللہ کی نور کی روشنی سے اس کے دل میں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اسے، تو اندھا کہاں، ایک موحد کہاں، ایک مشرک کہاں، یہ درجے میں برابر نہیں۔ ام هل تستوی الظلمات والنور یا آپ کہیں کہ
یا حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف کفر کی جہالت کی تاریکی ہے، ایک طرف ایمان کی روشنی ہے، کہاں کفر اور کہاں ایمان، دونوں آپس میں برابر نہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم۔ دیکھیں آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کوئی کسی بھی چیز کی خریداری کے لیے، موبائل ہو گیا ہے، کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں تو وہاں ہمیں اس چیز کا سامنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر چیز ہے، یعنی مینوفیکچرنگ میں جو کمپنی بناتی ہیں کہ یہ پنکھا 1 نمبر ہے، یہ دوسرے نمبر ہے، اس میں وائرنگ کیسے ہوئی ہے، اس میں کیسے ہوئی ہے، تو بندے کو اس میں متشابہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آیا یہ چیز اچھی ہے یا وہ چیز اچھی ہے۔ تو یہ چیز ان میں جب ایک سے زیادہ چیزیں موجود ہوں اور ایک سے زیادہ کمپنی اس چیز کو بنا رہی ہوں تو انسان کو غلطیاں وہاں لگتی ہیں۔ جہاں بنانے والی کمپنی ایک ہو تو وہاں پر تو بندہ آنکھیں بند کر کے اس کو اٹھاتا ہے کہ بھئی اس کے مقابلے کی تو کوئی چیز اور ہے ہی نہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر کہا کہ دیکھیں میں خالق ہوں، میں یہ کائنات بنائی، یہ ساری کائنات میں نے بنائی، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، یہ جو اس سے پہلے جو 2 رکوع میں ذکر ہے جن چیزوں سے، ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کا مالک میں ہوں۔ تو مجھے بتاؤ جن لوگوں کو جن آپ میرے ساتھ شریک کرتے ہو، کیا اس نے کوئی ایک چیز بھی بنائی ہے؟ اس کے مخلوقات کون سی ہے جس کو میرے ساتھ تم بنا کر خالق کہہ رہے ہو کہ وہ بھی خالق ہے؟ اس نے کیا چیز بنائی؟ اگر اس نے کوئی چیز بنائی ہوتی تو پھر آپ کو شک میں ہوتا کہ پتہ نہیں اصل خالق کون ہے، کہ یہ اس نے بنائی ہے، یہ دوسرے نے بنائی ہے، اصل خالق کون ہے؟ جب وہ ایک مکھی کا پر تک نہیں بنا سکتا اور ایک طرف اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے، تو ان دونوں کو آپ شریک کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر یہ چیز متشابہ کیسے ہو گئی ہے؟ یہ عقل ہے آپ کے اوپر یہ چیز کیسے مشتبہ ہو گئی ہے کہ آپ کو شخص سمجھ نہیں آ رہا کہ اصل خالق کون ہے، 2 نمبر والا خالق کون ہے، کس نے اصل بنایا، کس نے نقل بنایا؟ اصل اور نقل کی پہچان تو تب ہوگی جب دوسرے نمبر نے کوئی چیز بنائی۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا یہ لوگ بناتے ہیں اللہ کے ساتھ ان شریکوں کو، خلقوا جنہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، کخلقہ اللہ کی پیدائش کی طرح، اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی طرح انہوں نے بھی کوئی چیز بنائی ہے، فتشابہ الخلق علیہم، تو وہ خلق کی جو صفت ہے پیدائش کی وہ ان لوگوں پر متشابہ ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل والی چیز کون سی ہے، 2 نمبر والی چیز میں کون سی ہے۔ قل کہہ دیجئے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہی کائنات میں ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، وہو الواحد القہار، اور اللہ ہی واحد ہیں، اکیلے ہیں، قہار غلبے والے، زبردست قوت والے، وہ اکیلے ہی ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے۔ 17ویں سپارے میں جو آخری رکوع آتا ہے اس میں اللہ جل شانہ نے ایک مثال دے کر فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ۔ اے کائنات کے لوگوں، کان کھول کے ایک مثال سن لو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ تم معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، تمہارے گمان کے مطابق یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، مثال کہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو، حضرت مریم کو مانتے ہو، آپ بتوں کو پوج رہے ہو، آگ کو پوج رہے ہو، چاند ستاروں کو پوج رہے ہو، انبیاء کو پوجتے ہو، تو جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ آپ شریک کر رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک طرف وہ اللہ جس نے پوری کائنات کے ایک ذرہ پیدا کیا، مد مقابل وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے آگے عجیب طریقے سے فرمایا کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے کھانے سے وہ ایک چیز لے جائے، یعنی ان کے آ کر بیٹھ جائے کھانے پہ اور وہ ایک ذرہ جو اس مکھی کے منہ میں چلا جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، اس مکھی کے منہ کے اندر سے وہ ایک ذرہ تک نہیں چھڑا سکتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو اللہ تعالیٰ کو جس کو پکڑ لے، عذاب میں گرفتار لے، ہمارا یا ہمارے جن لوگ وہ جن کو ہم پکارتے ہیں مصیبتوں میں، وہ ہمیں اللہ سے پکڑ لے، چھڑا لے۔ یہ لوگ مکھی کے منہ کے اندر سے دانہ نہیں چھڑا سکتے، تو جو اللہ کے عذاب میں، اللہ کی گرفت میں آ جائے اس کو کون چھڑا سکتا ہے؟
اس کو تو انبیاء بھی نہیں چھڑا سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر. یہ عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کی جو عذاب میں گرفتار شخص ہو اس کو چھڑا دیں. کل کی آیتیں گزری تھی جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس کو کوئی ڈال نہیں سکتا. کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ کے سامنے سے کوئی چھڑا کے لے جائے اس کو. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبدا مثلہ. حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے واضح کیا. مثال یوں دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھیں جب آسمان سے بارش برستی ہے تو وادیاں نالے یہ بھر جاتے ہیں. جب وادیاں بہتی ہیں تو ساتھ جو گند آگے پیچھے وہ ہوتا ہے آگے گند مند ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ بھاگ کے لے جاتے ہیں. گوبر ہے کوئی گند ہے پلاسٹک ہے جو بھی گند ہے وہ سب کچھ لے جاتے ہیں. وہ سیلاب میں اس نالے میں وہ دریا کے جو اس میں بہہ رہا ہوتا ہے تو وہ اوپر جو ہے وہ بظاہر جو اوپر جھاگ وغیرہ اور گند وغیرہ وہ سارا اوپر ہوتا ہے. جو اصل چیز ہے وہ نیچے بیٹھی ہوتی ہے. اگر اس میں کوئی نفع کی چیز ہے تو وہ نیچے ہوتی ہے اور جھاگ وغیرہ وہ اوپر ہوتا ہے. دوسری مثال آپ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ دیکھیں آگ جو ہے اس کو آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں ہم کوئی چیز پکاتے ہیں سالن وغیرہ جب دال وغیرہ پکائیں آپ دیکھیں اس کو آسان سی مثال ہے کہ جب دال پکاتے ہیں تو اس کے اوپر جھاگ آتی ہے. اصل چیز ہے وہ نیچے بیٹھی ہوتی ہے جھاگ اوپر ہوتی ہے. اسی طرح کوئی بھی ہو لوہے کے اندر جب اس کو آگ میں پگھلایا جائے اس کو تو گند جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے نفع کی چیز نیچے ہوتی ہے. اس میں یہی اس میں تانبا پیتل سونا چاندی جو اس میں گند اور گرد و غبار وہ اوپر ہوتا ہے بظاہر تو اوپر لگ رہا ہوتا ہے اور نیچے والی جو اصل جو نفع والی چیز ہے وہ نیچے بیٹھی ہوتی ہے طے کے اندر. اللہ مثال دے رہے ہیں اس سے کہ آسمان سے پانی اترتا ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک اتار رہا ہے وہ بارش کی مانند ہے. جن دلوں میں آ رہا ہے تو وہ دل جو ہے کچھ کافروں کے ہیں کچھ ایمان والوں کے. ایمان والوں کے دل ہے وہ اندر جو اس کی جو نفع والی چیزیں وہ دل کے اندر اس کھانے میں اتار لیتے ہیں. کافر وہ جھاگ کی مانند ہے جو بظاہر لگتے ہیں کہ اوپر ہیں اور ابھرے ہوئے ہیں اور زیادہ لگتے ہیں طاقت میں لگتے ہیں اوپر لگتے ہیں لیکن اللہ جل شانہ کچھ وقت کے بعد وہ جھاگ کو خشک کر دیتے ہیں. اما زبد فیضب جفا جھاگ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کدھر غائب ہو گئی ہے اصل چیز جو ہے وہ رہ جاتی ہے. تو یہی ایمان اور کفر کی مثال ہے اسلام اور کفر کی مثال ہے کہ انزل من السماء اللہ نے آسمان سے اتارا ماء پانی کو فسالت اودیۃ بس بہہ پڑے نالے وادیاں بقدرہا اپنی اپنی بقدر جس کی جتنی استطاعت تھی اس کی بقدر وہ بہہ پڑی. جس کی جتنی استطاعت تھی اس نے اس قرآن کو لیا اپنے اندر. فاحتمل السیل زبد الرابیہ بس اٹھاتی ہیں السیل وہ نالے وہ بہنے والے سیلاب زبد الرابیہ زبدن جھاگ رابیہ خالی پھوک کا جو جھاگ ہوتی ہے وہ اٹھاتے ہیں. ومما یوقدون اور جس چیز کو یہ جلاتے ہیں علیہ اس میں سے فی النار آگ کے اندر جس چیز کو یہ آگ میں جلاتے ہیں ابتغاء حلیۃ زیورات کی تلاش میں او متاعیہ کوئی سامان چاہتے ہیں کوئی سارو سامان بنانا ہے زیورات وغیرہ بنانے آگ میں ڈالتے ہیں زبدم مثل اس میں بھی جھاگ اسی طرح آتی ہے اوپر جھاگ اوپر ہوتی ہے. اما کذالک یضرب اللہ الحق والباطل اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حق اور باطل کو. اما الزبد فاما الزبد بہرحال جو جھاگ ہوتی ہے فیضھب جفا تو وہ خشک ہو جاتی ہے خشک ہو کے چلی جاتی ہے. واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض بہرحال جو نفع کی چیز ہے تو فیمکث فی الارض وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مثالیں. اب دیکھیں کہ شروع سے آپ قرآن پاک جب اترا اس وقت سے آپ کافروں کی حالت دیکھیں ایمان والوں کی حالت دیکھیں تو اس وقت بظاہر تو مکہ کے 13 سال مسلمانوں نے بڑی مشقت کی گزارے
بظاہر تو وہ کافر ایک جھاگ کی مانند اوپر لگتے تھے کہ وہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو چھوڑ نہیں رہے۔ مسلمانوں نے جب پہلی حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوسری حبشہ کی طرف ہجرت کی وہاں پہ، تو وہاں پر بھی حبشہ میں بھی نہیں چھوڑا، اور جا کر نجاشی بادشاہ کے دربار میں گئے کہ ان کو پکڑ کے واپس کر دیں، کہ یہ ہم سے بھاگے ہوئے بگوڑے اور یہ ہمارے پاس بھی فساد پھیلا کر کے آپ کے پاس بھی آئے تو یہاں فساد پھیلائیں گے، ان کو واپس کر دیں۔ تو مسلمانوں کے اوپر بظاہر جو ہے انہوں نے زمین تنگ کر کے رکھ دی، اگر کہیں اور جائیں تو ان کو وہاں بھی نہ چھوڑیں۔ مسلمان چھپ چھپ کے مدینہ جا رہے ہیں، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے گئے، اور بس یہ جھاگ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اور کوئی عرصہ بعد وہ جھاگ ختم ہو گئی۔ فتح مکہ کے موقع پہ بالکل جو نفع والی چیز ہے وہ ظاہر ہوگی، جھاگ اڑ گئی۔ یہی مثال آپ کفر اور اسلام کی، جہاں بھی جنگیں ہوں گی مسلمانوں کی کافروں کی، تو بظاہر کفر وہاں پہ بھاری بھی نظر آئے گا، زیادہ بھی نظر آئے گا، لیکن جب کچھ عرصہ چلیں گے تو وہاں پر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے۔ ہوتا رہا ہے یہاں پہ تاتاریوں کے وقت میں، جہاں بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ان لوگوں نے، اور وہاں پر لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا تھا، بہت بڑے ذخیرے جو کتب خانے تھے علم کے وہ سارے انہوں نے پانی میں بہا دیے۔ تو پھر انہی تاتاریوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ اٹھائے جو اسلام کے داعی بنے، اور اسلام جو ہے اسی سے دوبارہ اب قریب میں، ماضی قریب میں، ہمارے قریب میں اب دیکھیں جو امریکہ ہے اور افغانستان ہے، وہاں پر لڑائی چل رہی ہے مسلسل، جو ہے وہ تقریباً 20 سال کے قریب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں لڑائی چل رہی ہے، اب جو ہے یہ گزشتہ ہفتے میں 2 ہفتوں میں جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں، تو وہاں ٹیبل کی میز میں آمنے سامنے بیٹھ کے مد مقابل دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ معاہدہ کرو ہماری شرائط کے مطابق۔ کہاں وہ لوگ کہ وہ کئی جو ہے نا ملکوں کی قوت کے ساتھ آ کر یہاں پر وہ حملہ کر کے پوری قوت اور پاور کے ساتھ آئے، بظاہر تو یہ لگے کہ بہت زیادہ ہے، قوت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ چلتے رہے اپنے ملک کی آزادی کی خاطر، ہم سب کے لیے وہ آہستہ آہستہ چلتے رہے آہستہ رفتار سے، لیکن وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر سامنے کر دی ہے۔ اب وہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہماری جان یہاں سے چھوٹ جائے اور ہم یہاں سے نکل کے چلے جائیں۔ اور اس سے پہلے آپ کے سامنے ہے تو روس کا مسئلہ اور ان کا مسئلہ، کہ وہاں پر جب ٹکرائے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بظاہر کامیاب کیا۔ شروع میں بظاہر یوں لگا کہ وہ زیادہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب چلتے رہے تو وہاں سے ان کو نکلنے پر مجبور۔ للذین استجابوا لربہم الحسنى، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات مان لی، الحسنى ان کے لیے نیکی ہے، ان کے لیے بہترین جزا ہے، بہت بہترین بدلہ ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، کل قیامت کے اندر صورتحال یہ ہوگی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات نہیں مانی، آخرت میں پھر یہ ہوگا کہ وہ کہ کاش کہ میرے پاس کچھ پیسے ہوتے تو میں وہ پیسے دے کر اللہ کے عذاب سے جان چھڑاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر اگر سارے روئی زمین کی دولت اس کو مل جائے، بلکہ ڈبل دولت اس کو مل جائے، جتنے روئی زمین میں ایک بندے کو مل جائے، اور وہ اللہ کو دینا چاہے بلکہ اس کے ڈبل دینا چاہے، تب بھی اللہ کے عذاب سے 1 منٹ کے لیے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ یہ دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو بندہ پیسوں کے ذریعے کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہاں آخرت میں یہ سکے کام نہیں آئے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، وہ لوگ جنہوں نے رب کی بات نہیں مانی، لو ان لہم، وہ آرزو کریں گے کہ کاش کہ ان کے پاس ہوتا ما فی الارض، زمین کے خزانے، زمین میں جو کچھ بھی جمیعاً سب کا سب، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل اور بھی دگنا ان کے پاس ہوتا، لافتدوا بہ، تو وہ فدیہ دے دیتے اس چیز کا۔ یہاں پر تو جواب نہیں دیا، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، وہ چیز ان سے قبول پھر بھی نہ ہوتی اگر ہوتا ہے ان کے پاس۔ وہاں تو ویسے بھی سارے خالی ہاتھ ہوں گے، اگر خالی ہاتھ نہ بھی ہوتے بالفرض تو بھی یہ چیز قبول نہ ہوتی ان سے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برے ہے وہ آرام کی جگہ۔